بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1360 ہے اور آج سورۃ المؤمنون کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 اور 22، 21 and 22۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام چوپایوں میں، لعبرہ البتہ سامان عبرت ہے، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما اس میں سے، جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع کثیرہ بہت منافع ہیں، ومنہا اور ان میں سے بعض کو، تأکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ دوسری بات، جو دودھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ تیسری بات، ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ چوتھی بات، انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ پانچویں بات، ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، انسان اپنی آنکھوں سے چھوٹی، بڑی، معمولی، غیر معمولی چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن ان چیزوں پر، اس پہلو پر غور نہیں کرتا کہ ان تمام چیزوں میں نصیحت کا کس قدر سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی حکمت سے جن چوپایوں کو پیدا کیا ہے، اس میں نصیحت کا بہت بڑا سامان موجود ہے۔ یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری وغیرہ وغیرہ، اور ان میں سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور ان نعمتوں کے ملنے پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے۔ ان چوپایوں سے جو فائدے ہیں، ان میں سے 4 فائدے ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ نسقیکم مما فی بطونہا، جو دودھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہیں، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم انسانوں کے لیے ان مویشیوں کے پیٹ سے ایسا خالص سفید دودھ فراہم کرتے ہیں، جبکہ اسی جسم میں خون بھی ہے اور گوبر بھی ہے، مگر اس دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ ہی گوبر کی بدبو شامل ہوتی ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان خالص اور مقوی سفید دودھ کا نکلنا قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی ہے، اور اس دودھ سے مکھن، دہی اور گھی وغیرہ سب کچھ تیار کیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 میں بھی یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور دوسرا فائدہ ان مویشیوں سے یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ۔ یہ جو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہا گیا کہ اور تمہارے لیے چوپایوں بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور دودھ کے درمیان، لبناً دودھ، اللہ اکبر، خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ اور جس میں ملاوٹ نہیں، اور پھر سائغاً للشاربین، جو پینے والوں کو سیراب کر دینے والا ہوتا ہے، وہ دودھ ہم پلاتے ہیں۔ یہ قدرت کی نشانی ہے۔ اور دوسرا فائدہ ان مویشیوں سے یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بہت سے فائدے ہیں کہ ان مویشیوں کے بالوں اور اون سے مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔
اور تیسرا فائدہ ان مویشیوں کا یہ بیان کیا گیا کہ وہ منہا تاکلون، کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت تم خود بھی کھاتے ہو، دوسروں کو بھی کھلاتے ہو، جس سے تمہیں قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ ان مویشیوں کا کہ وہ علیہا وعلی الفلک تحملون، ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں موٹر گاڑیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، اور نہ فلائٹ تھی، نہ ٹرینیں تھیں، نہ بس وغیرہ وغیرہ۔ لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر اور دیگر جانوروں پر سوار ہو کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے تھے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے تھے۔ ان مویشیوں پر خود بھی سوار ہوتے تھے اور اپنا سامان تجارت بھی ان پر لاد کر لے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان مویشیوں کو انسانوں کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا۔ طاقت اور جسامت کے اعتبار سے ان جانوروں میں سے بہت سے جانور ایسے ہیں جو انسان سے کئی گنا زیادہ بڑے اور طاقتور ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کمزور انسان کے ہاتھوں میں غلام کی طرح بنا دیا، مسخر کر دیا۔ اور یہ انسان بلکہ بعض مرتبہ ایک معصوم سا بچہ بھی ان جانوروں کی نکیل پکڑ کر کھینچتا ہے تو یہ جانور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ قادر مطلق کا ہم انسانوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو ہم انسانوں کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان نعمتوں پر پروردگار کا جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے اس طرح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔